الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ آج گھوسی میں شارح بخاری فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی قدس سرہ العزیز کا عرس ہے۔ آج سفر کی 7 تاریخ ہے اور وصال 6 سفر کو ہوا ہے، لیکن وہ پروگرام کی ترتیب پہلے ہو چکی 30 کے چاند کے اعتبار سے، اس لیے وہاں عرس آج ہے۔ وصال 6 سفر سن 1421 ہجری بروز جمعرات الجامعۃ الاشرفیہ میں ہوا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد 5:40 پر۔ ان کے بارے میں یہاں سبھی لوگ جانتے ہیں، یہاں ہر جلسے میں تشریف لاتے تھے اور ایسے بھی بیچ میں آتے کئی دن رہتے تھے، قیام فرماتے تھے۔ آج ہم ان کے مقالات میں سے ایک مقالہ آپ کو سناتے ہیں۔ اس مقالے کا عنوان ہے ارض مقدس اور یہودی تغلب، یعنی بیت المقدس، فلسطین اور اسرائیل کا وہاں غلبہ ہوا، اسرائیل کی وہاں حکومت قائم ہوئی۔ اس مضمون میں اسی کے بارے میں بتایا ہے۔ ارض مقدس سے مراد ہوئی سرزمین بیت المقدس، اور یہودی وہی اسرائیل ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ارض فلسطین کی عظمت و برتری کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے قرآن کریم نے ارض مقدس کہا۔ قرآن کریم نے خود جو ہے اس سرزمین کو ارض مقدسہ کہا ہے، یعنی مقدس سرزمین۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کی امت کو حکم دیا گیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ میں ہے آیت۔ اور جب اس بزدل قوم نے وہاں کے متغلبین جبارین کی ظاہری قوت کی داستان سن کر وہاں جانے سے انکار کر دیا، ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، اور یوں کہا کہ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یعنی جب تک یہ اس میں ہیں، یہ جبارین متغلبین جب تک اس سرزمین میں ہیں ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کے پروردگار جائیں، لڑیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تو 40 سال تک صحرا نوردی کے عذاب میں مبتلا رہے وہ لوگ، یعنی 40 سال تک جنگل میں بھٹکتے رہے۔ اس ارض مقدس کے بارے میں فرمایا گیا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد، ان مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اور اس سرزمین کا ادب رب العالمین کو اتنا ملحوظ ہے کہ وہاں داخل ہونے والے ایک گروہ کو داخلے کے وقت اس ادب کا معمور کیا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دروازے میں داخل ہوتے وقت سر جھکائے رکھنا اور کہو ہمیں معاف کر دیا جائے۔ جب اس سرکش قوم نے اس ادب کو ملحوظ نہ رکھا
تو طاعون جیسی موذی وبا میں گرفتار ہوئی۔ تو ہمارا قبلہ اول اور ماضیہ کا قبلہ مستقل بیت المقدس ہے، یعنی ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، اور پھر دوسرا قبلہ جو ہے ہمارا خانہ کعبہ ہے، اور گزشتہ جو امتیں ہیں ان کا مستقل قبلہ بیت المقدس ہے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف ہمارے نبی بلکہ نبیوں کے نبی، نبی الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ وہ بیت المقدس متبرک معبد جس کی بنیاد حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے رکھی، اور جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمایا۔ اگر صفا و مروہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں سے مس ہونے کے وجہ سے شعائر اللہ میں داخل ہو گئے، صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، حضرت ہاجرہ ان پر پانی کی تلاش میں دوڑی، ان کے قدم پڑے تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو صفا و مروہ حضرت ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے شعائر اللہ میں داخل ہو گئے، تو وہ بابرکت سرزمین بیت المقدس جس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تک ہر نبی نے شرف بخشا ہو، جو سب کا معبد ہو، قبلہ ہو، اور اکثر انبیاء کا مسکن ہو، وہ عظمت و تقدس کی کس منزل پر ہوگی وہ سرزمین، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن یہ ارض مقدس، یہ مقدس سرزمین فلسطین اپنی عظمت، اپنے تقدس میں جتنی رفیع الشان ہے، جتنا اس کا درجہ بلند ہے، دینداروں کے لیے امتحان و ابتلا کی اتنی ہی بڑی کسوٹی بھی ہے، بڑی آزمائشیں ہوئیں۔ ابھی سن چکے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اس سرزمین کا رخ کیا تو جبارین اور ظالمین کا سامنا ہوا۔ اسی ارض مقدس کو طالوت اور بخت نصر نے اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ باشندگان ارض پاک کے قتل کے ساتھ ساتھ معبد مقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر صلیبی لٹیروں نے، عیسائیوں نے اس ارض مقدس میں وہ ظلم ڈھائے کہ طالوت اور بخت نصر کے مظالم بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ اللہ اللہ، ایک وہ بھی وقت تھا اسی ارض مقدس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا تھا، لیکن ایک قطرے خون زمین پر نہ بہا۔ لیکن انہی امن پسندوں کی اولاد کی لاشیں ان کے خون میں امن و سلامتی کے ٹھیکیداروں صلیبی درندوں نے تیرائیں۔ یہ عیسائی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امن و سلامتی کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، لیکن وہی فاروق اعظم اور عربوں نے، مجاہدین نے جو بیت المقدس فتح کیا تھا، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا تھا، لیکن انہی کی اولادوں کی لاشیں خود ان کے خون میں جو ہے تیرتی تھیں۔ بالآخر 90 سال بعد شیر دل غازی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبی سرماؤں کو سمندر پار دھکیل کر ارض مقدس کو پاک کر دیا۔ 90 سال بعد، یعنی حضرت فاروق اعظم نے جب اس کو آزاد کرایا تو ارض مقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہی، اور پھر جب انگریزوں نے قبضہ کیا، صلیبی درندوں نے قبضہ کیا، 90 سال تک ان کے قبضے میں بیت المقدس رہا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر جہاد کر کے ان کو بھگایا اور ارض مقدس کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔
اس وقت سے بہت بعد تک کئی 100 سال تک وہ ارض مقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ پھر ارض مقدس کی پاسبانی عثمانی ترکوں کو سونپی گئی۔ عثمانی خلفاء جو تھے ترکی کے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان بہادروں نے صدیوں تک پورے یورپ کے مقابل سینہ سپر ہو کر پاسبانی کا حق ادا کر دیا۔ صلیبی مارکوں میں انجام کار ذلت رسوائی اٹھانے والے یورپین نے اگرچہ ہر عہد میں ہر زمانے میں ارض پاک پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھے ہوں گے، مگر عثمانی ترکوں نے ارض مقدس عثمانی ترکوں سے ارض مقدس چھیننے کی جرات کبھی نہ کر سکے۔ خلافت اسلامیہ مٹ چکی تھی، مگر عثمانی سلاطین نے کچھ نہ کچھ اس کی آن بان باقی رکھی۔ مصر، شام، عراق، حجاز، فلسطین، لبنان، سمرقند، بخارا، کاشغر، پورا چینی ترکستان عثمانیوں کے ہلالی پرچم کے نیچے جمع تھا۔ مسلمانوں کا جو پرچم تھا اس کا نشان تھا ہلال۔ اسی اتحاد اور وفاق اور اتفاق کے نتیجے میں سلطنت ترکی کی سلطنت جو ہے بہت قوی ہو گئی تھی۔ یورپ کے مکار روبا صفت سیاست دانوں نے ترکوں سے بار بار ٹکرانے کے بعد یہ اچھی طرح اندازہ کر لیا، آزما لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، کبھی بھی اس سرزمین کو ان سے چھینا نہیں جا سکتا اور کبھی بھی مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک مسلمانوں کا شیرازہ منتشر نہ کر دیا جائے گا، جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہ ڈال دی جائے گی، عثمانی شیروں کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکوں کے صوبوں میں قومی عصبیت کا شیطان پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اب ہر صوبے والے کو چڑھاتے، بگاڑنے کی کوشش کرتے۔ مصریوں کو پڑھایا کہ تم شاندار ماضی کے مالک ہو، تمہاری ایک آبرو مندانہ تاریخ ہے، تم کیوں ترکوں کے غلام بنے ہوئے ہو؟ شامیوں کو بھڑکایا کہ تم جغرافیائی حیثیت سے، نسلی حیثیت سے، لسانی حیثیت سے ترکوں سے الگ تھلگ ہو، ان سے برتر ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ ترک تم کو غلام بنائے ہوئے ہیں؟ عراقیوں کو ورغلایا کہ تم دولت عباسیہ کے کر و فرق کے وارث ہو، تم تمام دنیا اسلام کے مرکز رہ چکے ہو، آج کیوں اتنے نامرد بن گئے ہو کہ یہ ترک تم پر مسلط ہیں؟ اور حجازیوں کو، حجاز جو صوبہ ہے جہاں مکہ و مدینہ ہے، تو حجازیوں کو اکسایا کہ تم ان مجاہدین کی اولاد ہو جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ اسلام کو اپنایا اور سارے جہاں میں اسلام پھیلایا، تمہارا کوئی حریف نہیں ہے، آخر اب اتنے کیوں گر گئے ہو کہ سمندر پار کے ترک تم پر حکومت کر رہے ہیں؟ پھر اب کیا تھا؟ مصر، عراق، شام، حجاز سب نے بیک وقت انقلاب زندہ باد کے ساتھ ساتھ اعلان آزادی کر دیا، ہم آزاد رہیں گے، ہم ترک کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ اس طرح آنن فانن وہ قوت مجتمع جس نے 500 سال تک یورپ کے ایوانوں میں زلزلہ ڈال رکھا تھا، پاش پاش ہو کے رہ گئی، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو گیا، اتفاق ختم ہو گیا، انتشار کا شکار ہو گئے مسلمان۔ پھر کیا تھا؟ بڑی آسانی کے ساتھ برطانیہ نے ارض مقدس پر قبضہ کر کے یورپ کے کروڑوں صلیبی دیوانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ ساری دنیا اسلام تڑپ کر رہ گئی۔ فلسطین کا غم مسلمانوں کے سینے میں ناسور بن کر رہ گیا، روئے، گڑ گڑائے، جلسے کیے، جلوس نکالے، فریادیں کی، مگر سب کچھ بے سود۔ اسی وقت کے لیے فرمایا گیا ہے دعاؤہم لا یستجاب،
ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ آج وہی وقت اس زمانے میں ہے، مسلمان روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جانبری کی دعا کرنا قدرت کے ساتھ ٹھٹھا ہے۔ یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، کوئی اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالے اور دعا کرے اللہ مجھ کو میری جان بچا لے، سانپ کے منہ میں انگلی ڈالے اور دعا کرے اللہ یہ سانپ مجھے نہ کاٹے، قاتل زہر کوئی کھا لے دعا مانگے اللہ یہ زہر مجھے نقصان نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بھی وقت تھا کہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا جاتا، لیکن وطنیت کا بھوت اور سرکش ہو گیا۔ الگ ہو گئے تھے، سب صوبے والے الگ ہو گئے تھے، لیکن مل کر رہتے، کم سے کم ارض مقدس کی بازیابی کے معاملے میں متحد رہتے کہ ارض مقدس کو پھر سے واپس لیا جائے، سب مل کر کے یہ کام کرتے۔ اگر ایسا کرتے تو شاید ساری دنیا اسلام کو یہ ذلت آفری دور دیکھنا نہ پڑتا۔ نجدیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں تو ارض مقدس کی بازیابی کے لیے نہیں، قبلہ اولا کو واپس لینے کے لیے نہیں، بلکہ حرمین طیبین کے بے گناہوں کے خون پینے کے لیے اور جنت المالا اور جنت البقیع میں آرام فرمانے والے اسلاف کے مزارات کھودنے کے لیے۔ عربوں کے آپس میں اختلافات اور انتشار نے دنیا اسلام کو وہ روز بد دکھایا کہ 1949 میں امریکہ اور برطانیہ نے اپنی اسلام اور مسلمان دشمنی کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرتے ہوئے بین الاقوامی آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ارض مقدس کی تقسیم کر کے اپنی کوکھ سے اپنی سیاسی ناجائز اولاد یہودی مملکت اسرائیل کو جنم دیا۔ یہودی مملکت کا وجود ساری دنیا کے مسلمانوں کی حمیت ملی غیرت دینی کو کھلا ہوا چیلنج تھا، لیکن سوائے کچھ شور و غل کے اور دو ایک بار ہاتھا پائی کے اور کچھ نہ ہو سکا۔ اگرچہ برطانیہ نے اپنے قبضے کے پہلے ہی دن سے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین میں کوئی یہودی رہ نہیں گیا تھا، سب یہودی وہاں سے بھگا دیے گئے تھے، لیکن جب برطانیہ نے اس زمین ارض مقدس پہ قبضہ کر لیا تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی بسے تھے، بکھرے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا تھا، اور حکومت کے تمام اعلیٰ عہدے اور تجارتی اور زراعتی بالادستیاں یہودیوں کو دیں، مگر برطانیہ کی انتھک کوششوں کے باوجود فلسطین میں یہودی آبادی 33% سے زائد نہ ہو سکی۔ مسلمان ہی زیادہ تھے، اتنی کوشش کے باوجود ساری دنیا کے یہودی اکٹھا کر دیے گئے، پھر بھی جو ہے ان کی آبادی 33% سے زیادہ نہ ہو سکی۔ آئین اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ پورا ملک 66% سے زائد آبادی اور وہاں کے ہزارہ سال سکان عرب کے حوالے کرتے۔ مسلمانوں کی آبادی 66% سے زیادہ تھی، اور وہاں کے جو عرب کے باشندے وہاں رہتے تھے، ہزاروں سال سے وہاں رہتے تھے، تو وہ پورا ملک ان کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے زخموں سے نسلم بعد نسل تڑپتا ہوا یورپ اپنے باپ دادا کی ذلت اور رسوائیوں کا انتقام لینے کا اس سے بہتر اور کوئی موقع شاید نہ پاتا۔ جوش انتقام میں اندھے ہونے والے یورپ نے اپنے خود ساختہ آئین کی دھجیاں بکھیر دیں اور ارض فلسطین کی تقسیم کر کے ارض مقدس کے صحیح مالکوں سے چھین کر 66% مسلمانوں کو 33% کمینے درندوں کا غلام بنا دیا۔ عربوں کی بے کسی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا حق ہمیں نہیں مل سکے گا، تو یہ اسکیم پیش کی کہ اس خطے میں
سیکولر مخلوط حکومت قائم کر دی جائے اور دونوں فرقوں کو اپنی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، لیکن کینہ پرور برطانیہ نے یہ بھی نہیں سنا اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پوری کر کے رہا۔ ہزاروں سال کے باشندوں پر نو آباد یہودیوں کتوں کو حاکم بنا کے چھوڑا۔ دنیا اسلام خصوصاً عرب کے لیے یہ معمولی حادثہ نہیں تھا۔ کون اسلامی دل ہے جو نہ تڑپا ہو؟ کون اسلامی روح ہے جو بے چین نہ ہوئی ہو؟ کون زبان ہے جو چیخی نہ ہو؟ مگر کیا ہو سکتا ہے؟ روس سے متاثر علاقے نے یہودی ریاست کو امریکہ کی مغربی ایشیا میں اجارہ داری کا اڈا کہا اور آج بھی کہتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسے یورپ کے صلیبی درندوں کی ذلت آمیز شکست کا انتقام کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ امریکہ اور برطانیہ کو اجارہ دارانہ غلامی کے لیے مغربی ایشیا میں کمی نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ بہت سے جاں پرست اقتدار کے بھوکے اپنی دینی غیرت اور حمیت امریکہ و برطانیہ کو رہن دے سکتے تھے اور اب بھی دے رہے ہیں، تو اس کے لیے دنیا کے انصاف پسند حلقے میں بدنام ہونے، ہمیشہ کے لیے لعنت کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے یہودی مملکت جن کر اپنی سیاسی بدکرداری کا اعلان کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ عرب کے لیے اب بھی وقت تھا کہ ملت کی آبرو بچانے کے لیے اپنے اقتدار کی حویث سے دستکش ہو کر پوری ملت کی پیشانی پر لگے ہوئے کلنک کے ٹیکے کو دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن افسوس صد افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ نہ اردن اور عراق کی کشمکش ختم ہوئی، نہ نجد اور مصر میں اتفاق ہو سکا، نہ امام نواز اور حریت پسند یمنیوں میں صلح ہو سکی۔ ایک دوسرے کے خلاف اعصابی بلکہ صلاحی جنگ تک جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ خود اندرونی طور پر وہ افتراق اور وہ شقاق کے عالمان والحفیظ۔ یہی کرنل ناصر جو آج رو رہے ہیں، کل اخوان المسلمین کے خلاف کیا کیا نہیں کر چکے۔ شاہ فاروق کے حامیوں پر کون ظلم نہیں کیے جو فرائض پہلے نہیں کر چکے تھے۔ عراق میں اندرونی خون خرابہ نہیں ہوا کہ شام میں نہیں ہوا۔ ذرا سی مملکتیں اور نہ پڑوسیوں میں صلح نہ آپس میں اتحاد، اپنی صلاحیتیں قوتیں اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ ان سب پر ترا یہ کہ عیاشی تن آسانی میں وہ انہماک کہ پیرس اور لندن کو پیچھے چھوڑنے کی جد و جہد۔ ہر سال عروس نو یعنی نئی شادی کر کے ہر سال نیو ماڈل کار، دنیا کے بیش قیمت سے بیش قیمت کپڑے بدن پر، یورپ کے اسپیشل کوالٹی کے صوفے عربوں کے خیموں میں، شاہ سعود کے حرم میں اکٹھے 100 کنیزیں، محل سرا کے در و دیوار کو چھوڑیے، فرش اور زینے غلافوں سے آراستہ، اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے وارثین عیش و عشرت کی رنگینیوں میں۔ یہ مسلمانوں کا حال تھا۔ اور دوسری طرف یہودی رات و دن محنت اور جاں بازی اور اسلحہ یعنی جنگ کے سامان کی فراہمی اور مشق جنگ میں مصروف ہیں۔ کسی یہودی سربراہ مملکت کے محل میں ایک سے زیادہ بیویاں نہ ہوں گی، کوئی خیمے میں شب و روز گزرنے والے یہودی کے گھر کار نہ ہوگی۔ عرب سامان عیش و عشرت لہو لعب جمع کرتے رہے اور یہودی جو ہے اسلحے اور ہتھیار جمع کرتے رہے۔ عرب کے لوگ موسم بہار میں نئی دلہن کے ساتھ پیرس اور نیو یارک میں ہنی مون مناتے رہے اور یہودی تیر و تفنگ اور بندوق کی مشق کرتے رہے۔ عرب اپنے بھائیوں کے زیر کرنے اور شکست دینے کے جوڑ توڑ میں، اور یہودی عرب کے
یہودی جو ہے عرب کو صفحہ دنیا سے مٹانے کی تیاری میں اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے تھا وہ نکلا. اب رونے سے کیا حاصل؟ مسبب الاسباب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس کریم مولا نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم مومنوں کا سب سے بدتر دشمن یہود کو پاؤ گے. کاش کی ماضی قریب کی ذلت و رسوائی ہی عربوں کے لیے عبرت کا تازیانہ ہوتی. دنیا کی ذلیل ترین مٹھی بھر قوم سے اتنی سنگین شکست کھانے کے بعد بھی آنکھیں کھل جاتی تو افسوس کم ہوتا. مگر اب بھی نہ تو قومیت کا بھوت اترا اور نہ آپس کی کینہ پروری و حصول جاہ و مال کی لڑائی ختم ہوئی. اب بھی وہی پھوٹ اپنے بھائی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے مشورے. اور اس کے بعد ایک اور مقالہ میں نے سوچا تھا، وہ مقالہ تھوڑا لمبا ہے، اور اس کو شروع کر دیا جائے تو 10-15 منٹ لگ جائے. ایک اور مقالہ ہے حضرت شارح بخاری علیہ رحمہ کا، یہود کے بارے میں ایک آیت کی تشریح، چونکہ اس مقالے کے مناسب یہ مقالہ ہے تو اس مقالے کا جتنا حصہ آج ہو پائے گا اتنا آج ہم بیان کر دیتے ہیں. یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور گداگری چھاپ دی گئی ہے. ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کر دی گئی ہے اور اللہ کی جانب سے نشانِ غضب میں ہیں. یہ یہود کے بارے میں کہا گیا، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، آج اسرائیل بھی کہتے ہیں. تو قرآن میں کیا کہا کہ ان پر ذلت اور رسوائی اور گداگری مسکینی مسلط کر دی گئی ہے. اللہ کے غضب میں وہ مبتلا ہیں. جو لوگ یہودیوں کی سن 1949 عیسوی سے پہلے، جب ارض مقدس پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، ان پر فرمان خداوندی کی یہ صداقت مہر نیمروز کی طرح عیا ہو جائے گی. دوپہر کے سورج کی طرح یہ صداقت روشن ہو جائے گی کہ خدا کی خدائی میں یہودیوں سے بدتر ذلیل اور کمینہ اور رسوائے زمانہ کوئی قوم نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے. فرعون نے صدیوں تک ان کو غلام بنائے رکھا، یہی بنی اسرائیل تھے جو فرعون کے غلام تھے. طالوت نے ان کا بھرکس نکالا، بخت نصر نے انہیں خاک میں ملایا، بازرین نے ان کی عزت و ناموس کی دھجیاں بکھیر دیں، اور عیسائیوں کے اقتدار نے ان کو ایسا ملیا میٹ کیا کہ 1500 سال سے در بدر کی ٹھوکروں کے سوا کہیں اطمینان سے سر چھپانے کی جگہ نہ مل سکی. ملک با ملک مارے مارے پھرتے، جہاں جاتے دور دورائے جاتے، نہ کہیں سکون نہ چین، عزت و ناموس وقار و عظمت کا کوئی سوال ہی نہیں. ان کی صورت ایسی نکبت آگیں، ایسی خراب کی لکھپتی بھی ہو تو صورت میں بھکمنگا معلوم ہوتا ہے. ہمارے ملک کے شودروں کی صورتیں بھی یہودیوں کے مقابلے میں کچھ آب رکھتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمان خداوندی کسی معینہ مدت تک کے لیے نہیں. خدا کی مسلط کی ہوئی ذلت اور مسکنت ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی دور کر سکے. پھر جبکہ بعض آیات میں الی یوم القیامہ کی حد ہے، یعنی قیامت تک ذلت اور رسوائی مسلط رہے گی، تو اب اس سے پہلے یہ رسوائی اور ذلت ختم ہونا یہ تو فرمان خداوندی کی تہذیب ہے.
تو جب ایسی بات ہے قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سن 1949 عیسوی میں سارے دنیا اسلام کے الرغم یہودی مملکت کا قیام ہو گیا؟ کیسے اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی؟ کیا مملکت کا قیام، ان کی حکومت کا قائم ہو جانا یہ ذلت و مسکنت کا اختتام نہیں؟ اچھا، اگر قیام مملکت رسوائی نکبت کا اختتام نہیں تو اپنے حریف عربوں کی متحدہ طاقت کو ہر تصادم میں شکست دینا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لینا اور مفتو عربوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بھیڑ بکری کے گلے کی طرح ہانک کر ملک سے باہر کر دینا تو ضرور ذلت و مسکنت کا اختتام ہے۔ لگتا ہے کہ ان کی ذلت ختم ہو گئی، اب ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں مذکورہ بالا ارشاد قرآنی کی کیا توجیہ ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ قیامت تک ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، اب ان کی حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کو ستایا، وہاں سے نکالا، وہاں سے بھگایا۔ خصوصاً اس صورت میں کہ کثیر علماء نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہودی کی ذلت و مسکنت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج روئے زمین پر یہود کی کوئی حکومت نہیں، کوئی سلطنت نہیں۔ اب ان علماء کے پیرو اب کیا کہیں گے؟ تو یہ سوال سن 1949 کے بعد بار بار اٹھا ہے۔ علماء نے اس کے مختلف جوابات بھی دیے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عرصہ ہوا میں نے اس کا ایک جواب لکھا تھا جو رسالہ پاسبان میں چھپ بھی چکا ہے، اور اسی جواب کو آج ضروری تحریر کے ساتھ ہدیے ناظرین کر رہا ہوں۔ اب یہ پورا جواب ان کا انشاءاللہ اگلے ہفتہ کو بیان کر دیا جائے گا۔